السلام علیکم دوست۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام شروع کے اسلام لانے والوں میں سے سابقون الاولون میں سے بھی ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو اسلام لانے کے وقت ان کی جو عمر تھی وہ راؤنڈ اباؤٹ 32 ایئرس تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو ہے قبیلہ جو تھا وہ بنو امیہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو والد صاحب کا نام تھا وہ تھا عفان۔ آپ لوگوں نے اکثر پڑھا ہوگا عثمان بن عفان، تو بیسیکلی عفان جو تھا وہ ان کے والد کا نام تھا۔ اور ان کی والدہ کا جو نام تھا وہ تھا عروہ۔ اچھا دوستو، حضرت عثمان جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دعوت پر ایمان لائے تھے، اور ان کی جو ہے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، خاص طور پر مالی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ اپنے مال سے جو ہے اسلام کی بڑی جو ہے وہ تقویت کرتے رہے ہیں۔ ان کا جو لقب ہے وہ اسی وجہ سے غنی پڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور لقب ہے جسے کہتے ہیں ذوالنون، ذوالنورین، ذوالنورین، ذوالنورین مطلب دو نوروں والے۔ بیسیکلی ان کی جو شادی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم سے یا کے بعد دیگرے ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ سے جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی تھی، اور حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے 5 نویں کے اندر ہجرت حبشہ بھی کی تھی۔ اور یہ واحد خلیفۃ الرسول ہیں جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ اور پھر حضرت رقیہ کی جو وفات ہے وہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت رقیہ جو تھی بیمار تھیں، جس کی وجہ سے حضرت عثمان جو تھے وہ غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے۔ تو 2 ہجری میں جو ہے وہ حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت نبی حضرت عثمان جو ہے حضرت رقیہ کی تدفین کر رہے تھے۔ پھر 9 نویں میں کہتے ہیں، سوری 9 نویں، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اور 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میری 1000 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مین ہیں قربانیاں، ایک تو آپ نے مدینہ آنے کے بعد ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما، وہ خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اس کے علاوہ مسجد کی جو ہے وہ تعمیر میں بھی آپ نے کافی پارٹیسپیٹ کیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 6 ہجری کی جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جو ہے صلح صفائی کے لیے قریش سے بات کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ حضرت قریش جو تھے وہ بنو امیہ بیسیکلی حضرت عثمان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اس وقت حکمران جو تھے وہ بیسیکلی بنو امیہ کے لوگ تھے، تو حضرت عثمان کو جو ہے وہ کونسلنگ کرنے کے لیے یا ایز اے اسپوکس پرسن جو ہے ان کے پاس بھیجا، تو انہوں نے جو ہے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے حضرت عثمان کے نام پر ایک بیعت لی گئی ہے جسے کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اس بیعت میں سب مسلمانوں نے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1400 مسلمان جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، تو ان سب نے جو ہے بیعت کی کہ ہم جو ہیں وہ حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ لیکن پھر جو حضرت عثمان جو ہے وہ واپس آ گئے تھے، اور اس بیعت کے بارے میں نے آپ کو جو ہے وہ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ صلح حدیبیہ والے پارٹ میں بھی بتایا ہوا ہے، ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے۔ آپ کی جو ہے وہ غزوہ احد میں بھی پارٹیسپیشن ہے، لیکن غزوہ احد میں جس وقت پیچھے سے خالد بن ولید نے درے سے جبل رماتا کی طرف سے حملہ کیا تو کافی صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، جن میں حضرت عثمان بھی شامل ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کی ان لوگوں کو مغفرت کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ہے خلافت بیسیکلی وہ کیسے اسٹیبلش ہوئی ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کے قریب آئے تو آپ کے پاس مغیرہ ابن شعبہ آئے،
اور فرمایا کہ آپ کیوں نہیں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیتے یا کسی اور انسان کو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں حضرت ابو بکر کی سنت پہ عمل کروں گا، اور اگر میں خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا، اور مجھے محمد کی سنت جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ 6 رکنی ایک شورا بنائی تھی، جس میں ہیں حضرت علی ہیں، حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور جو ہے حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگوں پہ شورا بنائی اور کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی بیچ میں شامل کر لینا، لیکن اس کو خلیفہ نہ بنانا میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے، کہ وہ حضرت عمر کا بیٹا ہے تو اس کو خلیفہ بنا دیے، باقی اس کی ذہانت کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اس کو مشاورت میں شامل کر لیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی حضرت طلحہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تو پہلے دستبردار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی خلافت نہیں لیتا۔ طلحہ اور زبیر جو تھے یہ بھی دستبردار ہو گیا، پیچھے رہ گئے حضرت عثمان اور حضرت علی۔ تو حضرت زبیر نے کہتے ہیں حضرت علی کو ووٹ دیا، حضرت طلحہ نے جو حضرت عثمان کو ووٹ دیا۔ اب جو بال جو تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کورٹ میں تھی، تو ان کو جو تھا وہ جسے کہتے ہیں نا کاسٹنگ ووٹ، ایک انگلش میں جو محاورہ ہے، پروورب ہے، سوری ایڈیم ہے، کاسٹنگ ووٹ، تو ان کا جو تھا کاسٹنگ ووٹ، انہوں نے جو ہے پھر مشاورت کی، اور پھر انہوں نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق میں جو ہے وہ ووٹ دے دیا، یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بن گئے۔ آپ کی جو خلافت ہے وہ 1 محرم سے سٹارٹ ہوتی ہے، 1 محرم میں، اور یہی جو دن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی دن ہے۔ تو جو آپ کی جو ہے وہ خلافت شروع ہوتی ہے وہ 24 ہجری سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک حضرت عمر کی خلافت ہے، اور پھر 24 ہجری سے لے کر جو ہے وہ 35 ہجری تک، یا اگر عیسوی میں چلے جائیں تو 644 عیسوی سے لے کر 656 عیسوی تک، یہ بھی تقریباً 12 سال بنتے ہیں، اور یہ بھی 12 سال ہی بنتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ اسٹارٹ ہے تو وہ پھر جو ہے 35 ہجری کے اینڈ پہ جو ہے وہ پھر آپ کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، تو یہ تقریباً 12 سال تو سب سے زیادہ جو ٹینیور خلافت کا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے۔ ویسے آپ کی خلافت کا اگر نمبر وائز دیکھا جائے تو 11 سال، 11 مہینے اور 18 دن بنتی ہے۔ 18 دن کیونکہ 18 ذی الحج کو آپ کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو باقی یہ 11 سال تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کر کے اس کو 12 سال ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی وہ پہلے جو 6 سال تھے وہ تو جہاد، اس میں بڑی فتوحات ہوئیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے دور میں ہی جو ہے وہ بحری بیڑا بھی بنایا گیا عبداللہ بن ابن قیس نے جو ہے وہ بحری بیڑا بھی بنایا، اور کہتے ہیں کہ جو علاقہ تھا، سوری اس کو بھول گیا میں، تھوڑا سا بعد میں بتاتا ہوں۔ تو خیر پہلے 6 سال جو ہے وہ جہاد میں جو ہے وہ مصروف رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور قبرص کا علاقہ، قبرص کا علاقہ بھی جو ہے آپ کے دور میں ہی فتح ہوا، اور جسے انگلش میں سائپرس کہا جاتا ہے، ترکی کے پاس آتا ہے یہ علاقہ۔ باقی جو اگلے 6 سال ہیں نا وہ آپ کی جو ہے نا سازشیں آپ کے خلاف ہوتے رہیں۔ بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ کچھ لوگ تھے جنہیں جو اللہ کے نبی نے جو ہے اپنے دور میں ملک بدر کیا ہوا تھا، یا مکہ بدر یا مدینہ بدر کیا ہوا تھا، جو لائک مروان بن الحکم تھا، یہ بنو امیہ میں سے ہی تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے کچھ بنو امیہ کے لوگ ہی جو تھے وہ جگہوں پر حاکم لگا دیے، لائک انہوں نے کوفہ میں جو تھا وہ حضرت میں ایک ہے اتبا، ولید بن اتبا، اس کو جو ہے وہ حاکم وہاں پہ لگا دیا۔ اس کے علاوہ شام میں جو تھے حضرت امیر معاویہ تھے،
ٹھیک ہے، اس طرح مروان بن حکم جو تھا وہ مدینے میں تھا، اور یہ ساری جو ہے وہ آپ جو واپس سے بلا لیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ بحال کر دیا تھا، تو مدینے کے سارے امور یہ دیکھتا تھا۔ تو جتنے بھی تھے زیادہ تر جو تھے وہ بنو امیہ قابض ہو گئے تھے اس کے ان عہدوں پر۔ تو حضرت عثمان جو تھے وہ تھوڑی سی ان کی پیسو نیچر تھی، نرم خو تھے، اور حضرت عمر کی طرح جو ہے وہ ایکٹیو نیچر کے نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان کے جو پھر یہ دور میں جو ہے وہ یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ اب جو ہے کیا ہوا کہ ایک جو ہے وہ کوفہ کا جو ہے گورنر تھا، ولید بن عتبہ، یہ شخص نے ایک دن نا جو ہے نا اس کا والد کا نام تھا، یہ وہی اس کا والد ہے جو عقبہ بن ابی معیط، جس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سجدے میں تھے حرم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اجڑی لا کے ڈال دی تھی۔ تو اتبا یا عقبہ بن ابی معیط اس کا نام تھا، اور اس کے بیٹے تھا ولید بن عقبہ۔ تو اس کو جو ہے کوفے کا گورنر لگایا ہوا تھا، تو اس نے جو تھا یہ بیسیکلی شراب پی کر ایک دن اس نے نماز پڑھا دی، تو زیادہ پڑھا دی رکعتیں۔ تو اسے کسی نے کہا کہ فجر کی تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو نے 4 پڑھا دی ہیں۔ اس نے کہا اگر کم پڑھائی ہیں تو میں اور پڑھا دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے قریب جا کر سنگا تو شراب پی ہوئی تھی، تو وہ لوگ جو تھے وہ پھر گئے ہیں وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اس کو جو ہے معزول کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے مصر کے جو گورنر تھا اس کو بھی جو ہے وہ بلایا، اس کی بھی جو شکایت آئی وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ تو حضرت عثمان نے جو ہے وہ خط لکھا ایک کہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہر بھی لگائی، اور کہا کہ یہ جا کر جو ہے مصر کے گورنر کو دے دینا۔ تو یہ جو لوگ جو آئے ہوئے تھے مصر سے، یہ جو لوگ وہ خط لے کر جو ہے نکلے ہیں، تو اتنی دیر میں جو ہے جو ہے حضرت عثمان کا جو تھا مروان بن الحکم، اس نے ایک جو ہے وہ اس کا ایک غلام تھا، اسے جو تھا وہ ایک نیا خط دے کر جو ہے وہ اس پر مہر بھی اس نے اپنی طرف سے حضرت عثمان کی لگا دی، کیونکہ وہ بیسیکلی ایک طرح کا سیکٹری تھا، تو مہر اس کے پاس ہوتی، تو اس نے جو ہے ایک اور غلام کو دے کر بھیجا۔ تو جب یہ لوگ جا رہے تھے مصر، تو انہیں رستے میں وہ شخص دور جاتا بھاگتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے کہا ابھی تو یہ شخص جو ہے وہ خلیفہ تو رسول کے دربار میں تھا، ابھی یہ ہمارے سے آگے آگے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کی تلاشی لی، تو اس کے اندر سے وہ خط نکل رہا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جو مصر گورنر مصر کے نام تھا وہ خط، اور بیسیکلی وہ فیک تھا خط، وہ مروان بن الحکم نے خود لکھا تھا حضرت عثمان کی طرف سے۔ حضرت عثمان کو اس چیز کا نالج بھی نہیں، علم بھی نہیں تھا۔ تو وہ اس نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جب مصر پہنچے تو ان کو قتل کر دینا، اور محمد بن ابی بکر بھی ان میں شامل تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے۔ تو یہ لوگوں کو جو سنا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف کہ خلیفہ نے ہمیں مروانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ لوگ بیسیکلی واپس آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہاں پر دھرنا دے دیا جس جگہ پر مسجد پر بھی، مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں جو ہے یہ بیسیکلی نماز وغیرہ بھی پڑھانے لگ گئے خود ہی، ہر چیز پر قبضہ کر لیا، حضرت عثمان کے گھر کے باہر کا گھیراؤ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اب حضرت عثمان بیسیکلی یہاں سے جو ہے وہ خارجی جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں۔ تو پھر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حج کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا۔ حج کے مہینے میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حج پہ نہیں گئے، عبداللہ بن عباس کو جو ہے امیر حج بنایا، اور ان کو جو ہے روانہ کر دیا۔ تو آپ یہاں پر مکے میں اکیلے، مدینے میں اکیلے رہ گئے۔ آپ کی جو ہے حفاظت پر جو ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مامور تھے۔ تو لیکن ایک دن جو ہے وہ خارجیوں نے دیکھ کر اور آپ کا جو ہے وہ پانی بھی بند کر دیا۔ کئی روز کہتے ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی نہیں ملا، پھر حضرت علی جو تھے وہ پانی لے کر جایا کرتے تھے، اور حضرت عثمان کو دیا کرتے۔ تو 18 ذی الحج کی بات ہے یہ کہ خارجیوں کو جو ہے وہ رستہ مل گیا، تو وہ گھر کے اندر انٹر ہو گئے، اور حضرت محمد بن ابی بکر، یہ بیسیکلی حضرت عائشہ کے بھائی اور حضرت اسما کے بھی بھائی ہیں، اور انہوں نے یہ جو تھے وہ بیسیکلی مصر کا ان کو گورنر بنانا تھا، تو ان کے لیے لیٹر لکھا تھا، لیکن ان کو جو وہ ہے وہ مروان بن الحکم کا جو غلام کا خط ملا، تو یہ بھی سمجھ گئے، یہ سمجھے کہ شاید میرے خلاف عثمان نے جو کوئی بغاوت کی ہے یا میرے قتل کا آرڈر دیا، تو یہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جو حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی
تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر بیٹا بھتیجے اگر تجھے اس حال میں تیرا باپ دیکھتا تو اسے بڑا افسوس ہوتا. تو انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دی داڑھی اور وہاں سے چلے گئے. پیچھے جو دوسرے خارجی تھے انہوں نے جو حضرت عثمان پر حملہ کر دیا اور حضرت عثمان پر حملہ کر کے جو ہے آپ کے جو ہے وہ سر پر وار کیا, شہید کر دیا. اس دوران جو حضرت نائلہ کی جو ہے وہ انگلیاں آگے تھی آپ کو بچانے کے لیے آگے کیا ہاتھ, تو ان کی جو ہے 3 انگلیاں بھی کٹ گئیں, 3 انگلیاں کٹ گئیں. تو یہاں پہ جو ہے پھر 18 ذی الحج کو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے, اور آپ کا جنازہ جو ہے وہ جو پڑھایا ہے وہ جبیر بن محتم نے پڑھایا ہے, جبیر بن محتم. اور آپ کے جو قاتل, جو مین قاتل ہے, اس کا نام تھا کنانہ بن بشر. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو ہے وہ جنازے میں جو ہے وہ صرف 17 لوگ شریک ہوئے تھے, کیونکہ بیسیکلی خارجی اس وقت جو ہے وہ قابض سے مدینے میں ہر جگہ پر, مسجد میں بھی ان کا قبضہ تھا. تو بہت کم لوگ جو تھے وہ, اور باقی لوگ جو تھے وہ حج پر گئے ہوئے تھے, تو بہت کم لوگ تھے جو جنازے میں شریک ہوئے. اچھا, ایک اور واقعہ میں مس کر گیا ہوں, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو ان کے پاس جو سب سے پہلا مقدمہ آیا نا, وہ عبید اللہ بن ابن عمر کا آیا. یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ بیٹے تھے عبید اللہ ابن عمر. ایک تو عبداللہ بن عمر تھے نا, یہ عبید اللہ ابن عمر تھے. ان کو بیسیکلی تھا کہ نا جو میرے والد صاحب کو لولو فیروز نے قتل کیا نا, تو یہاں پہ نا مدینہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا, اس کا نام تھا ہرمزان. یہ بیسیکلی اپنے دور میں جو تھا وہ ایرانی فوج میں تھا, لیکن حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ ہوئی 636 میں, تو یہ جو ہے وہ ایران سے جو ہے یہاں پر مدینہ آ کر رہنے لگ گیا. تو اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا, نہ کوئی اس کا, یہ اکیلا ہی رہا کرتا تھا. تو اس کے حضرت عبید اللہ بن ابن عمر کو محسوس ہوا کہ ہرمزان نے جو ہے نا وہ ابو لولو فیروز کو اس چیز پہ آمادہ کیا, اور اس بیسیکلی اس نے سازش کی ہے میرے والد صاحب کے قتل کی. تو حضرت عبید اللہ ابن عمر نے جا کر ہرمزان کو قتل کر دیا. تو جب حضرت عثمان جب پہلے خلیفہ بنے, جب خلیفہ بنے تو ان کے پہلے دن جو ہے وہ حضرت عبید اللہ بن ابن عمر کا کیس آیا. تو حضرت عثمان نے سوچا کہ اگر میں اس شخص عبید اللہ کے, ابھی تو ان کے اوپر والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کی تو شہادت ہوئی ہے, اگر جو ہے وہ ان کو میں دوبارہ سزا دیتا ہوں تو ان کی جو ہے وہ ایک ابھی ایک ہی غم سے باہر نہیں نکلے تو دوسرا میں غم نہیں دے سکتا. تو انہوں نے جو تھا عبید اللہ ابن عمر کو کہا کہ آپ رمضان کا جو ہے وہ قصاص دے دیں, جسے کہتے ہیں وہ دیت دے دیں, دیت یعنی ان کے قتل کی دیت. تو پھر ان کے جو تھا حضرت عبید اللہ بن عمر نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں پیسے. پھر حضرت عثمان نے جو ہے وہ اپنے پیسوں میں سے حضرت عبید اللہ بن عمر کے کی دیت کی رقم دی, لیکن ہرمزان کا کوئی والی وارث تو تھا نہیں جو اس کا فیملی ممبر جو دیت وصول کرتا, تو حضرت عثمان نے وہ دیت جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دی. تو یہ حضرت عثمان کی جو ہے لائف کے متعلق ساری MCQs تھے جو آیا کرتے تھے PPSC میں, FPSC میں, BPSC میں, KPPSC میں, یا SPSC میں, یا NTS میں. دوستو یہ یوٹیوب چینل بیسیکلی اس پرپز کے لیے بنایا گیا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ ایکسپینسو اکیڈمیز کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان لوگوں کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ ڈیٹیل نالج دیا جائے. اس طرح کا ڈیٹیل نالج اس وقت یوٹیوب پہ کوئی چینل نہیں ہے جو پاکستان میں کمپٹیٹیو ایگزام کی اس لیول کی تیاری کروا رہا ہو. ٹھیک ہے. تو دوستو داؤد اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ یہ تیاری کروائی جا رہی ہے. تو آپ لوگوں سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیوز اگر پسند آئیں تو ان کو لائک بھی کریں. اپنی سجیشنز جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں. اور اگر جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے میرے سے پرسنلی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں, یا آپ جو ہے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پر جو ہے آپ مجھے واٹس ایپ کر کے بھی کانٹیکٹ کر کے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں مزید ویڈیوز بنتی رہیں گی, تو آپ جو ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.